الله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختص من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تبارك وتعالى وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما محترم سامعین کرام، آج کا یہ پروگرام، آج کا ہمارا یہاں مل بیٹھنا تعزیتی حوالے سے ہے۔ ہمارے محترم جناب ادریس چیمہ صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ جن کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ رب العزت مرحومہ کی کامل مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک مرحومہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ اللہ پاک لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کی آل کو، ان کی اولاد کو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اموات کا ہونا یہ ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ ہم جانے سے پہلے اپنے جانے کی تیاری کر لیں، اور یہ جو جانا ہے، موت ہے، یہ سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ ہم نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جانا۔ بہترین جانے والا وہ ہے جو جانے سے پہلے جانے کی تیاری کر لے۔ جانا سب نے، عقل مند انسان وہ ہے کہ جو جانے سے پہلے جانے کی تیاری کر لے۔ دنیا کے اندر بہت سی سوچوں کے مالک انسان موجود ہیں، بہت سے نظریات کے حامل انسان موجود ہیں، فلسفی موجود ہیں، منکرین بھی ہیں، عقیدے والے بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ انکار کرنے والوں نے اللہ کا انکار کر دیا، نہ ماننے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا، رسالت کا انکار کر دیا، انبیاء علیہم الصلاۃ کا انکار کر دیا۔ ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن دنیا کا سب سے بڑا سچ، سب سے بڑی حقیقت جس کو سارے مانتے ہیں، چاہے اللہ کو مانے یا نہ مانے، رسالت کو مانے یا نہ مانے، قرآن کو مانے یا نہ مانے، موت کو مان رہے ہیں، سارے کے سارے موت کو مان رہے ہیں۔ موت کا منکر آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ملے گا، اتنی بڑی حقیقت ہے یہ موت، اور ایسی بڑی ایسی حقیقت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس سے بچنے کی پالیسیاں بناتا رہے پھر بھی نہیں بچ سکتا۔ اگر کوئی بچنے والا ہوتا، اپنے آپ کو بچایا جا سکتا، تو یہ اطباء ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ اپنے آپ کو بچا لیتے،
وہ کوئی اسکیم لگا لیتے اپنے بچانے کی، امراء اپنے کو بچا سکتے تھے، پیسے والے اپنے کو بچا سکتے تھے پیسہ خرچ کر کے۔ کوئی تدبیر ایسی نہیں کی جا سکتی کہ اس سے بچا جا سکے، اور ایک لمحے کو اس کو ٹالا بھی نہیں جا سکتا۔ میرے استاد محترم آج ان سے ملاقات ہوئی ہے، مفتی محمود الحسن شاہ مسعودی صاحب۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جملہ غلط بولتے ہیں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ موت کے منہ میں سے آیا ہے۔ یہ جملہ ہم غلط بولتے ہیں کہ اگر وہ موت کا منہ ہوتا تو یہ واپس نہ آتا، اگر موت کا وقت آ چکا ہوتا تو یہ واپس نہیں آ سکتا تھا، اگر یہ واپس آ گیا ہے تو وہ موت کا حادثہ ہی نہیں تھا، اس کا وقت ہی نہیں آیا تھا، وہ موت ہے ہی نہیں تھی۔ جیسے کسی کا کوئی خوفناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر کسی کا کوئی خوفناک سا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کہتے ہیں جی موت کے منہ سے بچ کر آیا۔ کوئی بہت زیادہ بیمار ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس کو اللہ پاک شفا عطا فرما دیں تو کہا جاتا ہے کہ موت کے منہ سے نکل کر آیا ہے۔ نہیں، وہ موت کا منہ نہیں تھا، وہ موت ہے ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ موت کا ایک لمحے کو ٹال جانا ہو ہی نہیں سکتا۔ موت کا جو وقت مقرر ہے اس میں ایک لمحے کی فرصت نہیں دی جائے گی، ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا۔ جو طے شدہ وقت ہے اس وقت پر آ کر رہے گی۔ اس پر ایک حدیث پاک ہے، اکثر آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ہے میرے صحابہ، کیا گمان ہے کہ ہمیں تیاری کا کتنا موقع ملے گا؟ تیاری کا موقع ابھی ہم سب کے پاس یہ تیاری کرنے کا موقع ہے۔ ہم سب کو اللہ رب العزت نے صحت دے رکھی ہے، فرصت ہے، اور یادداشت ہماری ٹھیک ہے، جسم کے اندر طاقت ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے مہلت ہے تیاری کرنے کی۔ کس چیز کی تیاری؟ زندگی کو سنوارنے کی تیاری، مرنے کی تیاری۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک موقع ملا ہوا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جان کر جو احباب، جو لوگ تیاری کر لیتے ہیں وہ عقل مند انسان ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو جانے سے پہلے جانے کی تیاری کر لے۔ والعاجز من اتبع ہوا وتمنى علی اللہ۔ بدبخت بندہ وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے، اپنی منمانی والی زندگی گزارے، اپنی جی چاہی باتوں پر زندگی بسر کرتا رہے اور اللہ پر امیدیں باندھتا رہے۔ اللہ پر امید کیا ہے؟ جیسے آج کل ہم اکثر یہ لفظ بول دیتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔